Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Advocate Ameer Hamza here with you. Today I will discuss with you a judgment of Supreme Court. Mr. Justice Yahya Afridi, Mrs. Justice Aisha A. Malik Civil Petition Number 34 of 2022, against the judgment dated the 17th of December 2021 of the Islamabad High Court. Islamabad passed in writ petition number 4481 of 2021. M.S.Pac Telecom Mobile Limited. Petitioner versus 1. Muhammad Atif Bilal 2. Full bench. National Industrial Relations Commission 3. Single member, National Industrial Relations Commission. Respondents for the petitioner, Mr. Shahid Anwar Bajwa. ASC Raheel Zafar, SM.L. For respondent number 1, Barrister Assam Hamid Dogger, ASC date of hearing, the 30th of January 2024 Order Yahya Afridi, JM, SPAC Telecom Mobile Limited, Petitioner Company, has, through this petition, challenged the concurrent decisions of the single member and full bench of the National Industrial Relations Commission, NIRC, made under the Industrial Relations Act 2012, IRA of 2012, that were maintained by the Islamabad High Court. High Court, read the impugned order dated 17.12.21. 2. The brief facts leading to the present petition are that Muhammad Atif Bilal, respondent, was appointed as senior executive for network planning in technical NSS planning department of the petitioner. 4 of 2022 page no. 2 company. After serving for 5 years in the petitioner company, the respondent was terminated bid order dated the 1st of November 2017, and that too, without stating any reason therein. Aggrieved thereof, the respondent filed his grievance petition before the single member, NIRC, asserting to be a worker within the contemplation of IRA of 2012 and sought his reinstatement. The grievance petition of the respondent was positively considered by the single member, NIRC, and the dismissal order was set aside, which was maintained by the full bench of the NIRC, and later by the High Court. Hence, the present petition. 3. The learned counsel for the petitioner company, at the very outset, raised an objection to the maintainability of the grievance petition filed by the respondent before NIRC, on the ground that the respondent could only seek his reinstatement by pleading to be a workman under the Industrial and Commercial Employment Standing Orders, 1968, Standing Orders of 1968. And not under the provisions of IRA of 2012 as was done by the respondent. This crucial aspect of the matter, according to the learned counsel, has escaped the attention of NIRC and the High Court, while deciding the grievance of the respondent. Hence, the present petition reserves positive consideration. 4. In rebuttal, the learned counsel for the respondent controverted the above contention of the learned counsel for the petitioner company, and in addition, drew our attention to the grievance petition, where in para E of the grounds the respondent had asserted that he was a workman within the contemplation of IRA of 2012, and in support thereof, relied on the examination in chief of the respondent, wherein he, page number 3, had categorically contended that he was a workman within the contemplation of IRA of 2012. The learned counsel, thus, argued that the onus had shifted upon the petitioner company to rebut the status of the respondent as a workman, to resist his reinstatement under the applicable law, by producing cogent and reliable evidence in support of the same. As this onus was not discharged by the petitioner company, he argued,
The claim of the respondent was rightly maintained by all the forums below. Issues for determination 5. The issues that have emerged from the submission of the learned counsel for the parties and require determination of this court in the present case I. Firstly, which is the competent forum for redressal of individual grievance of a worker who has been terminated, removed, retrenched, discharged, or dismissed from employment in a trans-provincial establishment, and which law would apply in such cases. E. Secondly, whether in seeking a remedy under Section 33 of IRA of 2012, the term worker referred therein should be understood as defined in Section 2 XXXII of the IRA of 2012, or as outlined in or provided in the law, Standing Orders of 1968 in the present case, under which the right or remedy is being claimed or under both laws, and E. Thirdly, whether the onus of proof would lie on the aggrieved worker filing the grievance petition under Section 33 of IRA of 2012 to prove that he fulfills the conditions precedent of a workman, worker, provided under the applicable law or otherwise. Legislative History 6. To better appreciate the legal provisions governing the above issues, it would be appropriate to first trace the legislative developments leading to the present legal disposition relating to any order of termination, removal, retrenchment, discharge, or dismissal from service. अभी हम इसके नेक्स्ट पेज 4 of 2022, page number 4 of a trans-provincial establishment, and the competent forum to seek redressal thereof. In this regard, there are essentially two important pieces of legislation warranting attention: Standing Orders of 1968 and Industrial Relations Ordinance 1969, Euro 1969. 7. For better understanding and contextualizing the legislative progression of the law, we may commence from the year 1968, when Standing Orders of 1968 was introduced. Stage 1. Standing Orders of 1968 and Euro 1969 8.1. Standing Orders of 1968, Standing Order 18, vested a workman the right to seek redressal against the termination of his services, or dismissal or discharge. The workman was required to first bring his grievance to the notice of the employer, and on failure to obtain redress, could file a grievance petition in the Labour Court. 8.2. Euro 1969. This law was aimed, essentially, to consolidate and to achieve uniformity in the laws relating to the formation of trade unions. Regulations governing relations between employers and workmen, and to settle any differences or disputes arising between them or matters connected therewith or ancillary thereto. It provided an entire structure and mechanism for maintaining harmony in the workplace. By providing provisions for governing the rights and obligations of a workman and an employer, and for the determination and resolution of any industrial dispute between the two. Stage 2. Labor Laws. Amendment, Ordinance IX of 1972 9.1. Amendment in Standing Orders of 1968. Standing Order 18 vesting an aggrieved workman a right for seeking redressal of his personal grievance. अभी हम इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं 34 of 2022, page number 5 against removal, dismissal, retrenchment, or discharge from service was omitted be the Labour Laws. Amendment, Ordinance IX of 1972. 9.2. Amendment in Euro 1969. Section 22A was inserted in Euro 1969b Labour Laws. Amendment, Ordinance 1972, whereby the National Industrial Relations Commission was established for settlement of disputes between employers and workers.
in order to provide the mechanism for the functioning of NIRC. In terms of Section 22A of ERO 1969, the National Industrial Relations Commission, Procedure and Functions, Regulations, 1973 were also framed. Stage 3, Ordinance Number 33 of 1973-10. Amendment in Standing Orders of 1968, Ordinance Number 33 of 1973 amended Clause 3 of the Standing Order 12 of the Standing Orders of 1968. The amended clause reads as under 3. The services of a workman shall not be terminated, nor shall a workman be removed, retrenched, discharged or dismissed from service, except by an order in writing which shall explicitly state the reason for the action taken. In case a workman is aggrieved by the termination of his service or removal, retrenchment, discharge or dismissal, he may take action in accordance with the provisions or Section 25A of the Industrial Relations Ordinance 1969, 23 of 1969, and thereupon the provisions of the said section shall apply as they apply to the redress of an individual grievance. Thus, in view of the above stated amendment introduced in Clause 3 of the Standing Order 12 of the Standing Orders of 1968, a workman could avail his remedy of redressal against any order of removal, retrenchment, discharge, or dismissal from service under Section 25A of ERO 1969. Simply put, the jurisdictional contour of the forum under Section 25A of ERO 1969 was expanded, when expanded whereby it could, in addition to entering the grievance of a workman relating to an industrial dispute under IRO, अभी हम इसके next page पर चलते हैं. 34 of 2022, page number 6, 1969, also provided a forum for redressal of a personal grievance of a workman under the Standing Orders of 1968. Stage 4, ERO 2002 and IRA 2008-11. Repeal of ERO 1969. ERO 1969 was repealed by Industrial Relations Ordinance 2002, which was further repealed by Industrial Relations Act 2008. Section 87, 3, of the Industrial Relations Act 2008 provided that the said enactment shall, unless repealed earlier, stand repealed on the 30th of April 2010. Stage 5, Constitutional, 18th Amendment, Act, 2010 12.1. Transfer of legislative power to provinces. In the 18th Constitutional Amendment Act, 2010, the concurrent legislative list, which included items no. 26 and 27 relating to welfare of labor and trade unions, was omitted, as such power to legislate thereon was devolved upon provincial governments. 12.2. However, Clause 6 of Article 270(r) of the Constitution provided that, notwithstanding omission of concurrent list by the 18th Constitutional Amendment Act 2010, any of the matter enumerated in the said list in force immediately before the commencement of the said amendment shall continue to remain in force, until altered, repealed, or amended by the competent authority. Legislation leading to legal vacuum. 13. Faced with the imminent repeal of Industrial Relations Act 2008 on the 30th of April 2010, all the four provinces enacted separate laws relating 1. 6. Notwithstanding omission of the concurrent legislative list by the Constitution, 18th Amendment, Act, 2010.
All laws with respect to any of the matters enumerated in the said list, including ordinances, orders, rules, bylaws, regulations and notifications and other legal instruments having the force of law, in force in Pakistan or any part thereof, or having extraterritorial operation. Immediately before the commencement of the Constitution, 18th Amendment, Act, 2010, shall continue to remain in force until altered, repealed or amended by the competent authority. अभी हम इसके next page 4 of 2022, page number 7, to welfare of labor and regulating trade unions. While at the federal level, after the 30th of April 2010, labor courts, Labor Appellate Tribunal, as well as NIRC ceased to function, and with no federal law to fill the space created by the repeal of Industrial Relations Ordinance, 2008. Legal vacuum was created to identify the forum for redressal of industrial disputes relating to matters concerning establishments beyond the scope of the provincial labor law. The matter was finally brought before this court in Air League of PIAC Employees versus Federation of Pakistan, 2011 SCMR 1254. This court, after reviewing the matter in detail, held. Thus it is held that the IRO, 1969 would not be revived after the repeal of IRA, 2008, the trade unions, which are operating within one province, can be dealt with under the labor laws enacted can also avail the appropriate remedy provided under the said legislation now, in the province of Punjab, by means of Section 47 of the PIRA, 2010 remedy has been provided before the Labour Appellate Tribunal. Similarly, in the province of Balochistan, under Section 25 of the BIRA, 2010 remedy before the Industrial Relations Commission, and in the province of Khyber Pakhtunkhwa, in terms of Sections 48 and 51 of KIRO. 2010 The remedy of appeal has been provided before the Labour Court and Labour Appellate Tribunal. In the province of Sindh, as the IRA, 2008 has been revived, therefore, in terms Section 25 of the same, the provision of NIRC has been continued. In the present circumstances, after the promulgation of provincial laws dealing with the industrial disputes, the persons having any grievance can approach the appropriate forum provided under the respective provincial laws. In the light of above case law, it is clear that during the interregnum period W. E. F. the 30th of April 2010, when no industrial relations law was holding the field, the workers had remedy under the ordinary laws prevailing at that time. Because in absence of a special law, the ordinary, general laws come forward to fill in the vacuum. IRO of 2012 14.1. Finally, the federal government introduced legislation relating to welfare of labor and trade unions in trans-provincial establishments (IRA of 2012). Three marked changes, relevant to the present discussion, which we have noticed in this piece of legislature, are that 4 of 2022-8. Firstly, the expansion of the scope of the term industrial dispute. Secondly, varied definition of the term worker, workman, and finally, the re-establishment of NIRC, but this time, having varied functions including 1, as a forum for resolution of disputes between the worker and the employers of trans-provincial establishments. 14.2. As for the first distinctive feature of IRA of 2012, highlighted here and above, we note that the simple reading of the very definition of the term industrial dispute in IRA of 2012, and that provided earlier in IRO 1969, clearly underscores the intent of the legislature.
The definition of the said term in the two statutes read as under. Euro 1969 Section 2, XVI, industrial dispute, means any dispute or difference between employers and workmen or between workmen and workmen which is concerned with the employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of work, and is not in respect of the enforcement of any right guaranteed or accrued to workers by or under any law, other than this ordinance, or any award or settlement for the time being in force. Emphasis provided. IRA of 2012 Section 2, XVI, industrial dispute, means any dispute or difference between employers and employers, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of work of any person. Emphasis provided. Even a simple reading of the above definitions noticeably shows that the enforcement of a right guaranteed to a workman by or under any other law expressly excluded from the definition of the term industrial dispute under Euro 1969 was conspicuously not so provided for in the definition of the said term under IRA of 2012. Thus, under the new legal dispensation, a worker could seek the enforcement of his rights under any other law, including rights provided under Standing Orders of 1968. अब इसके नेक्स्ट पेज पर 34 of 2022, page number 9, as an industrial dispute, provided it fulfills the other conditions of industrial dispute stipulated in IRA of 2012. Specifically Section 2, XVI, and Section 34. The mode and manner of enforcing such rights was also provided for under Sections 33 and 34 of IRA of 2012. 14.3. To complement and support the expanded scope of the term, industrial dispute, we note that the legislature in its wisdom also varied the term, worker, workman. As per Section 2, XXXII of IRA of 2012, a workman is defined as person not falling within the definition of employer who is employed, including employment as a supervisor or as an apprentice, in an establishment or industry for hire or reward either directly or through a contractor whether the terms of employment are express or implied, and, for the purpose of any proceedings under this Act in relation to an industrial dispute includes a person who has been dismissed, discharged, retrenched, laid off or otherwise removed from employment in connection with or as a consequence of that dispute or whose dismissal, discharge, retrenchment, layoff, or removal has led to that dispute but does not include any person who is employed mainly in managerial or administrative capacity. Emphasis provided. From a simple reading of the above definition, it is clear that the IRA of 2012 has created two distinct categories of workmen. The first category includes a person who is employed in an establishment or industry for hire or reward, either directly or through a contractor, and whether the terms of employment are express or implied, while the latter category restricts the workman in relation to his termination, removal, or dismissal from service in connection with industrial dispute, or whose termination, removal, or dismissal was either a consequence of industrial dispute, or has led to an industrial dispute. 14.4. When we compare the above definition of the term, worker, workman, under IRA of 2012 with what is provided in Standing Orders of 1968, it is noted that the legislature in its wisdom has kept the अभी हम इसके नेक्स्ट पेज 34 of 2022, page number 10, two as distinct categories of employees, who fall within the definition of a workman, worker under the Standing Orders of 1968 and IRA of 2012. The definition provided in the two statutes reads as under.
Standing Orders of 1968 Section 2, I, workman, means any person employed in any industrial or commercial establishment to do any skilled or unskilled, manual or clerical work for hire or reward. IRA of 2012 Section 2, XXXII, worker, and workman, mean person not falling within the definition of employer who is employed, including employment as a supervisor or as an apprentice, in an establishment or industry for hire or reward either directly or through a contractor whether the terms of employment are express or implied. And, for the purpose of any proceedings under this Act in relation to an industrial dispute includes a person who has been dismissed, discharged, retrenched, laid off or otherwise removed from employment in connection with or as a consequence of that dispute or whose dismissal, discharge, retrenchment, layoff, or removal has led to that dispute but does not include any person who is employed mainly in managerial or administrative capacity. Hence, the statute may provide for a different definition of a worker, depending on the nature, aim and scope of such statute. In order for a person to claim a right under any of these labor laws, such person will have to prove that he falls within the definition of a workman under such law. 14.5. Moving on to the third distinguishing feature introduced in IRA of 2012. We note the re-emergence of NIRC, 2 but this time having varied functions, 3 including one of an arbiter for resolving the individual grievances of the worker against the employer of a trans-provincial establishments. This is provided under Section 33 of IRA of 2012, which reads as under Section 33. Redressal of individual grievances. 1. A worker may bring his grievance in respect of any right guaranteed or secured to him by or 2 after repeal of IRA of 2008 3 Section 54 of IRA of 2012. Yes, next page. 34 of 2022 page number 11. Under any law or any award or settlement for the time being enforced to the notice of his employer in writing, either himself or through his shop steward or collective bargaining agent within 90 days of the day on which the cause of such grievance arises. 2. Where a worker himself brings his grievance to the notice of the employer shall, within 15 days of the grievance being brought to his notice, communicated his decision in writing to the worker. 3. Where a worker brings his grievance to the notice of his employer through his shop steward or collective bargaining agent, the employer shall, within 7 days of the grievance being brought to his notice, communicate his decision in writing to the shop steward or as the case may be the collective bargaining agent. 4. If the employer fails to communicate a decision within the period specified in subsection 2, or, as the case may be subsection 3, or if the worker is dissatisfied with such decision, the worker or the shop steward may take the matter to his collective or to the commission or, as the case may be, the collective bargaining agent may take the matter to the commission, and where the matter is taken to the commission, it shall give a decision within 7 days from the date of the matter being brought before it as if such matter were an industrial dispute. Provided that a worker who desires to so take the matter to the commission shall do so within a period of 60 days from the date of the communication of the employer or, as the case may be, from the expiry of the period mentioned in subsection 2, or subsection 3, as the case may be. 5. In adjudicating and determining a grievance under subsection 4, the Commission shall go into all the facts of the case and pass such orders as may be just and proper in the circumstances of the case. 6. If a decision under subsection 4, or an order under subsection 5,
given by the Commission or a decision in an appeal against such a decision or order is not given effect to or complied with within 7 days or within the period specified in such order or decision. The defaulter shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 75,000 rupees, or with both. 7. No person shall be prosecuted under subsection 6, except on a complaint in writing, by the workman if the order or decision in his favor is not implemented within the period specified therein, or b. by the Commission if an order or decision thereof is not complied with. 8. For the purposes of this section, workers having common grievance arising out of a common cause of action may make a joint application to the Commission. 9. Any collective bargaining agent or any employer may apply to the Commission for the enforcement of any right guaranteed or secured to it or him by or under any law or any award or settlement. 10. There shall be a tripartite council for review of grievances of workers in the Islamabad capital territory comprising not less than 3 members each of the workers, employers and the government, provided that the representatives of the workers and the employers shall be nominated by the government after consultation with registered trade unions and employers' organizations to be notified in the Official Gazette. A careful reading of the above provision of IRA of 2012 makes it evident that the worker, under the new legal dispensation, have been provided under the said provision 2 options to seek redressal of his individual. 4 of 2022, page number 12. Grievances regarding enforcement of his rights guaranteed or secured to him by or under any law or any award or settlement. Firstly, he can directly approach the employer in writing within 90 days of the day on which the cause of such grievance arises, and the employer on receipt of such notice by the aggrieved worker has to communicate within 15 days the decision on the said notice. Secondly, a worker may also bring his grievance to the notice of the employer through his shop steward or collective bargaining agent. In such case, the employer shall, within 7 days of receipt of the grievance notice, communicate its decision in writing to the shop steward or, as the case may be, the collective bargaining agent. In both cases, where the employer fails to communicate its decision in the prescribed stipulated time or if the worker is dissatisfied with such decision, the worker, or the shop steward or the collective bargaining agent, as applicable, may approach NIRC for the redressal of his grievance. 14.6. Viewed generally, we note that the worker, under IRA of 2012, has in total 3 options to enforce his individual grievances. 2 of the options are free. However, in seeking the third option of resolution, the worker would be legally handicapped, as per section 344 of IRA of 2012, to enforce such right through the collective bargaining agent. Issue No. 1, which is the competent forum for redressal of individual grievance of a worker who has been terminated, removed, retrenched, discharged, or dismissed from employment in a trans-provincial establishment, and which law would apply in such cases. 4. No industrial dispute shall be deemed to exist unless it has been raised in the prescribed manner by a collective bargaining agent or an employer. अब इसके next page 4 of 2022, page number 13, 15. In view of the above discussion, to address the first issue, it is clear that the appropriate forum of redressal for a workman who is terminated, removed, retrenched, discharged, or dismissed from service in a trans-provincial establishment is NIRC, as provided under Section 33 of the IRA of 2012.
The said provision states that a worker may bring his grievance in respect of any right guaranteed or secured to him by or under any law. In the case at hand, the relevant law for the purpose of right of reinstatement is Standing Orders of 1968, specifically Order 12.3. Therefore, the contention of the learned counsel for the petitioner company as to the maintainability of grievance petition of the respondent number 1 does not hold legal ground, as the remedy of reinstatement being sought by respondent number 1 can be brought before NIRC as an individual grievance under Section 33 of IRA of 2012. This is further established by Section 54 H of IRA of 2012, which includes one of the functions of NIRC to deal with cases of individual grievance in the manners prescribed in Section 33. 16. Thus, it would be safe to state that the competent forum for the redressal of personal grievance of a workman, of a TANS provincial establishment is NIRC. And the mode and manner of enforcing any right guaranteed or secured to him by or under any law has been provided under Section 33 of the IRA of 2012, as has been explained here and above. Issue no. 2. Whether in seeking a remedy under Section 33 of IRA of 2012, the term worker referred therein should be understood as defined in Section 2 XXXI of the IRA of 2012, or as outlined in or provided in the law, Standing Orders of 1968 in the present case, under which the right or remedy is being claimed or under both laws, and Next page. Civil Petition number 34 of 2022, page number 14, 17. As discussed above, in case a workman is terminated, removed, retrenched, discharged, or dismissed from service in a trans-provincial establishment, he would be required to first prove that he fulfills the conditions precedent of a workman, provided under IRA of 2012. To render his individual grievance maintainable under Section 33 of the IRA of 2012. Once the grievance petition is held to be filed by the legally competent person, then in order to enforce his rights under Standing Order 12.3 of the Standing Orders of 1968, the aggrieved petitioner would have to prove that he is a workman envisaged under Standing Order 2.I of Standing Orders of 1968. 18. The respondent asserting himself to be a worker under IRA of 2012 agitated before NIRC his grievance within the contemplation of Section 33 of IRA of 2012. He pleaded in his grievance petition and in support thereof also filed an affidavit before NIRC that his duties did not include the authority to hire and fire, or for that matter that he did not hold a managerial or administrative position in the petitioner company. Distinct in his pleading and testimony was the lack of any claim of his being the workman, or having the essentials thereof under the Standing Orders of 1968, that is, he was employed in the petitioner company to do any skilled or unskilled, manual or clerical work. As the respondent was seeking his rights protected under Standing Order 12.3 of the Standing Order of 1968, he was mandated under the law to prove that he was a workman within the contemplation of the said enactment, which he failed to do so. Next page. 34 of 2022, page number 15, issue number 3. Whether the onus of proof would lie on the aggrieved worker filing the grievance petition under Section 33 of IRA of 2012 to prove that he fulfills the conditions precedent of a worker, provided under otherwise. 19. Regarding the onus of proof,
It is Trite Law 5 that the initial onus is on the person asserting a fact for seeking relief. In the instant case, the initial onus was upon the aggrieved worker, the respondent, to prove that he was a workman under both statutes, Standing Orders of 1968 and IRA of 2012. 20. We have thoroughly examined the grievance petition and the evidence produced by the respondent before the NIRC and note that there was no assertion made by the respondent that he was a workman carrying on manual and clerical work. In fact, it was asserted that his service in the petitioner company did not include supervisory or managerial role, nor did he have the authority to hire or fire an employee. These are requirements for an employee being a worker under IRA of 2012, and not under the Standing Orders of 1968. It may be observed that merely not quoting the correct provision of law or quoting it incorrectly would not have had any effect upon the relief claimed by him, if otherwise, under the law, he had asserted such facts and led evidence to prove them that made him a workman, as defined in the Standing Orders of 1968. However, in the present case, the respondent, having failed to even assert the essential requirements of being a workman under the Standing Orders of 1968, left no reason for the petitioner company to rebut that which was not proved by him or to fill the legal lacuna in his case to prove otherwise. This court has, in MCBV 34 of 2022, page number 16, CP number 4980 of 2021, decided on the 10th of November 2023, in an exhaustive manner, explained the mode and manner of proof required of a worker to enforce his rights under the labor law. It was opined that 6. To determine whether a person is a workman is a finding of fact, rooted in evidence, and the person who approaches the court on the basis of an averment that he is a workman carries the initial burden of proof to establish that he is a workman. Point 6. To emphasize, when dealing with the question of burden of proof in establishing the status of the workman, this court has consistently held that such burden lies on the person claiming to be a workman. Point 7. It is the bounden duty of a person who approaches the labor court to demonstrate through evidence the nature of duties and functions, and to show that he is not working in any managerial or administrative capacity and that he is not an employer. In the absence of such evidence, a grievance petition would not be maintainable before the labor court for lack of jurisdiction. Point 8. Moreover, it has been established that this burden of proof is to be discharged by the claimant through documentary and oral evidence supporting his claim that the nature of his work is, in fact, manual or clerical. Point 9. This requires the production of evidence, documentary or oral, which shows the nature of duties and the functions of the claimant pursuant to his claim that he is a workman. It has been clarified that even if there does not exist the power to hire or fire any person, the nature of the job as performed by the person must be evident from the holistic view of the record produced, and that it has to be determined through overall record whether he was employed as a workman doing manual and clerical work and whether he was discharging his functions in a managerial and supervisory role. Point 10. Accordingly, it's vital for the court to consider all the evidence and to ascertain the duties and functions of the person claiming to be a workman and to ensure that the workman has discharged his burden with the required evidence. When it involves bank employees, duties and functions are documented as is daily work, which should be brought before the court in evidence. Given the above provisions of the applicable law and the settled principles enunciated by this court regarding conditions precedent for seeking rights against wrongful termination of service, and the mode and manner of proof required thereof,
We have no manner of doubt that the respondent failed to fulfill such required standards under the law. 6. National Bank of Pakistan versus Punjab Labour Court, 1993 SCMR 672. 7. National Bank of Pakistan versus Anwar Shah, 2015 SCMR 434. 8. Ibid. 2015 SCMR 434. 9. Shahi Bottlers, Private, Limited versus Punjab Labour Appellate Tribunal, 1993 SCMR 1370. 10. Dilshad Khan Lodi versus Allied Bank of Pakistan, 2008 SCMR 1530. اب Petition number 34 of 2022, page number 17, 21. Accordingly, for the reasons stated herein above, the forums below have failed to correctly appreciate all three crucial issues discussed herein above. Hence warrants correction. Thus, all decisions impugned herein are set aside, and the grievance petition of the respondent filed before NIRC, being not maintainable under the law, is dismissed. The present petition is converted into an appeal, and the same is allowed in the said terms. Judge announced in open court on point 2024 at Islamabad. ابھی Judge approved for reporting. Arif. ابھی یہ ہمارا انگلش کا سیکشن کمپلیٹ ہوا ہے. اب اس کے بعد سیکنڈ سیکشن میں ہم کمپلیٹ ججمنٹ کو اردو میں ڈسکس کریں گے. اس طرح ہمارا انگلش اور اردو کا سیکشن کمپلیٹ ہوگا. تو برائے مہربانی اگر اردو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اگلے سیکشن کو کمپلیٹ دیکھیں. السلام علیکم. ابھی ہم اس کو اردو میں ڈسکس کرتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان اپیل کا در اختیار موجودہ جناب جسٹس یحییٰ فریدی، مسٹر جسٹس عائشہ ملک، سول پٹیشن نمبر 2022/34 اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ریٹ پٹیشن نمبر میسرز پاک ٹیلی کام موبائل لمیٹڈ، درخواست گزار و مقابلہ محمد عاطف بلال. فل بینچ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن، سنگل ممبر نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن. جواب دہندگان: درخواست گزار کے لیے جناب شاہد انور باجوہ اے ایس سی، رحیل ظفر ایس ایم ایل اور اے ایس سی. جواب دہندہ نمبر 1 کے لیے بریسٹر ایس این حمید ڈوگر. سماعت کی تاریخ 30 جنوری 2024. ترتیب: یحییٰ فریدی جیسے میسرز پاک ٹیلی کام موبائل لمیٹڈ درخواست گزار کمپنی اس پٹیشن کے ذریعے کے ساتھ ساتھ فیصلوں کو چیلنج کیا ہے. سنگل ممبر اور قومی صنعتی تعلقات کا فل بینچ کے تحت بنایا گیا آئی آر صنعتی تعلقات ایکٹ 2012 این آئی آر سی کمیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ 2012 عدالت مورخہ 17/12/2021 کے غیر قانونی حکم کے ذریعے موجودہ عرضی کی طرف جانے والے مختصر حقائق یہ ہیں کہ محمد عاطف بلال جواب دہندہ کو سینئر ایگزیکٹو کوآرڈینیٹر ورک کے طور پر مقرر کیا گیا. درخواست گزار کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں منصوبہ بندی سول پٹیشن نمبر 34/2022 صفحہ نمبر 2. سول پٹیشن نمبر 2022/34 صفحہ نمبر 2. کمپنی درخواست گزار کمپنی میں 5 سالہ خدمات انجام دینے کے بعد جواب دہندہ کو مورخہ 1/11/2017 کو آرڈر کے ذریعے ختم کر دیا گیا تھا اور وہ بھی اس میں کوئی وجہ بتائے بغیر. اس سے ناراض مدعا سنگل ممبر این آئی آر سی کے سامنے اپنی شکایت کی عرضی دائر کرتے ہوئے کہا کہ غور و فکر کے اندر ایک کارکن بنے اور اس کی تلاش کے آئی آر کے 2012 بحالی مدعا علیہ کی شکایت کی درخواست مثبت تھی نے غور کیا اور برخاستگی کا حکم مقرر کیا. این آئی آر سی سنگل ممبر کے فل بینچ نے برقرار رکھا اور بعد میں این آئی آر سی ایک طرف جیسے ہائی کورٹ. لہذا موجودہ درخواست گزار کمپنی کے لیے سیکھے ہوئے وکیل بالکل شروع میں دائر کی گئی شکایت کی برقراری پر اعتراض اٹھایا سے پہلے سے جواب دہندہ کی طرف سے اس بنیاد پر جواب دہندہ کر سکتا تھا این آئی آر سی کے تحت صرف ایک کارکن ہونے کی التجا کر کے اس کی بحالی کی کوشش کریں. صنعتی اور تجارتی ملازمت
1968 اسٹینڈنگ آرڈر آف 1968 اور 2012 کے آئی آر کے دفعات کے تحت جواب دہندہ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ معاملے کے اس اہم پہلو کے مطابق اور اللہ کی توجہ سے بچ گیا۔ این آئی آر سی سیکھے ہوئے وکیل کے لیے عدالت نے مدعا علیہ کی شکایت کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، لہذا موجودہ پٹیشن مثبت غور و فکر محفوظ رکھتی ہے۔ ترتیب میں مدعا کے لیے سیکھے ہوئے وکیل نے اختلاف کیا۔ درخواست گزار کمپنی کے لیے سیکھے ہوئے وکیل کا مذکورہ بالا اعتراف اور اس کے علاوہ شکایت کی درخواست کی طرف سے ہماری توجہ مبذول کروائی، جہاں میں اے کی بنیاد مدعا علیہ نے زور دیا کہ نمبر 3 پیرا کے آئی آر کے غور و فکر کے اندر اور حمایت میں کارکن 2012 اس کے لیے جواب دہندہ کان کے ایگزامن چیف پر انحصار کیا، جس میں صفحہ نمبر 3 پر آ گیا واضح طور پر دعویٰ کیا تھا کہ وہ اندرون ایک کارکن تھا کہ آئی آر اے پر غور و فکر۔ اس طرح ماہر وکیل نے دلیل دی کہ 2012 کی حیثیت کو مسترد کرنے کی ذمہ داری درخواست گزار کمپنی پر منتقل ہو گئی تھی کے تحت اپنی بحالی کے خلاف مذمت کرنے کے لیے بطور کارکن جواب دہندہ قابل اطلاق قانون کی حمایت میں ٹھوس اور قابل اعتماد ثبوت پیش کر کے ایسا ہی جو کہ یہ ذمہ داری درخواست گزار کمپنی کے ذریعے ادا نہیں کی گئی تھی۔ اس نے استدلال کیا کہ مدعا علیہ کے دعوے کو تمام نے بجا طور پر برقرار رکھا۔ ذیل میں فارم تعین کے لیے مسائل، وہ مسائل جو علماء کرام کے عرض کرنے سے نکلے، فری کین کے لیے وکیل اور اس میں عدالت کے تعین کی ضرورت ہے۔ موجودہ کیس میں سب سے پہلے جو فرد کے لیے ازالے کا مجاز فارم ہے، ایک کارکن کی شکایت جس سے ختم کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، نقل مکانی اور ملازمت سے چھٹکارا، فارغ یا برطرف۔ صوبائی اسٹیبلشمنٹ اور ایسے معاملات میں کون سا قانون لاگو ہوگا کہ سیکشن 33 کے تحت علاج کی تلاش میں آئی آر اے اس میں ذکر کردہ کارکن اصطلاح کو سمجھنا چاہیے۔ 2012 میں بیان کیا یا جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا، چیپٹر 33 کے سیکشن 2 آئی آر کے 2012 قانون میں فراہم کردہ موجودہ کیس میں 1968 اسٹینڈنگ آرڈر جس کے تحت حق یا علاج کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یا دونوں کے تحت قوانین، اور تیسرا یہ کہ کیا ثبوت کی ذمہ داری غمزدہ کارکن پر عائد ہوگی کہ دفعات 33 کے تحت شکایت کی درخواست دائر کرنا آئی آر ثابت کرنے کے لیے 2012 کی وہ ایک مزدور کارکن کی نزید کی شرائط کو پورا کرتا ہے۔ قابل اطلاق قانون فراہم کی گئی ہے یا دوسری صورت میں قانون سازی کی تاریخ، مندرجہ بالا قانونی دفعات کی بہتر تعریف کرنا مناسب۔ سب سے پہلے قانون سازی کی پیش رفت کا سراغ لگانا مناسب ہوگا کہ کسی بھی حکم سے متعلق موجودہ قانونی طرز عمل کا باعث بنتا ہے برطرفی، چھانٹی، چھٹی یا سروس سے برخاستگی۔ اب یہ اس کے پیج نمبر 4 پر آ گیا۔ ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور تلاش کرنے کے لیے قابل فارم اس کا ازالہ اس سے بنیادی طور پر دو اہم ہیں۔ توجہ کی ضمانت دینے والے قانون سازی کے ٹکڑے 1968 اسٹینڈنگ آرڈر اور آئی آر او 1969 صنعتی تعلقات آرڈیننس 1969 قانون سازی کے بہتر طور پر سمجھنے اور سیاق و سباق کے مطابق بنانے کے لیے قانون کی ترقی ہم سال 1968 سے شروع کر سکتے ہیں، جب کہ اسٹینڈنگ آرڈر متعارف کرانے گے 1968 کے اسٹینڈنگ آرڈر مرحلہ اسٹینڈنگ آرڈر 18 کے ایک کارکن کو دیا۔ 1968 اپنی حمایت کے خاتمے کے خلاف ازالہ طلب کرنے کا حق یا برخاستگی یا خارج ہونے کارگر کو پہلے اپنا لانے کی ضرورت تھی۔ آجر کی نوٹس پر شکایت اور ازالہ حاصل کرنے کے لیے ناکامی پر لیبر کورٹ میں شکایت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اس قانون کا مقصد بنیادی طور پر مضبوط کرنا تھا۔ آئی آر 1969 ٹریڈ یونین کی تشکیل سے متعلق قوانین میں یکسانیت حاصل کرنے اور آجروں اور ورکروں کے درمیان تعلقات کو کنٹرول کرنے والے ضوابط اور ان کے یہ معاملات کے درمیان پیدا ہونے والے کسی بھی اختلاف یا تنازع کو حل کرے۔
اس کے ساتھ منسلک ہے یا اس سے منسلک، اس نے ایک مکمل ڈھانچہ فراہم کیا اور کام کی جگہ پر ہم آہنگی برقرار رکھنے کا طریقہ کار فراہم کر کے کام کرنے والے کے حقوق اور ذمہ داریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دفعات اجر اور کسی بھی صنعتی کے تعین اور حل کے لیے دونوں کے درمیان جھگڑا۔ لیبر قوانین ترمیمی آرڈیننس 1968 کے اسٹینڈنگ آرڈر میں ترمیم اور اسٹینڈنگ آرڈر 1189 پریشان مزدور کو اپنی شکایت کا ازالہ کرنے کا حق۔ ابھی ہم اس کے پیج نمبر 5 پر آ گئے۔ برطرفی خلاف ذریعہ خارج کر دیا گیا۔ لیبر لاز ترمیم آرڈیننس 1972 داخل کیا گیا۔ اے میں سیکشن 1969-22 آئی آر او میں ترمیم اور 1969 آئی آر او 29 لیبر لا ترمیم آرڈیننس 1972 جس کے تحت نیشنل کے تصفیے کے لیے انڈسٹریل ریلیشن کمیشن قائم کیا گیا۔ آجروں اور کارکنوں کے درمیان تنازعات فراہم کرنے کے لیے کام کا طریقہ کار این آئی آر سی کے لحاظ سے اے کے سیکشن آئی آر 22 قومی صنعتی تعلقات کمیشن اور طریقہ کار اور 1969 افعال ضوابط 1973 بھی بنایا گیا۔ آرڈر 23 کا آرڈیننس 1973 تیسری مرحلہ آرڈر نمبر 23 کے اسٹینڈنگ آرڈر میں ترمیم۔ 1973 کا آرڈیننس نمبر 1968 کی ترمیم شک 23 کی اسٹینڈنگ آرڈر کے اسٹینڈنگ آرڈر ترمیم شدہ شک درج ذیل 1968 ایک کسی مزدور کی خدمات ختم نہیں کی جائیں گی اور نہ ہی کام کرنے والوں کو نوکری سے ہٹایا جائے، چھوٹ دیا جائے، فارغ یا برطرف کیا جائے سوائے تحریری حکم کے جو واضح طور پر اس کی وجہ سے بیان کرے۔ کارروائی کی اس صورت میں جب کوئی کارکن برطرفی سے پریشان ہو کے ان کی خدمت یا برطرفی چھٹی یا برطرفی وہ کر سکتا ہے کے مطابق کارروائی کرے۔ ایک کی دفعات یا سیکشن 25 اور اس کے بعد 23 صنعتی تعلقات آرڈیننس 1969 کا مذکورہ سیکشن کی دفعات اس طرح لاگو ہوں گی جیسے وہ کے ازالے پر لاگو ہوتی ہیں۔ ایک انفرادی شکایت اس طرح مذکورہ بالا ترمیم کا پیش نظر شک نمبر 23 پیش کیا گیا۔ ایک مزدور کر سکتا ہے 12 اسٹینڈنگ آرڈر کا اسٹینڈنگ آرڈر 1968 برطرفی اور چھانٹی کے حکم کے خلاف اس کے لیے ازالے کے علاج سے فائدہ اٹھانا کے تحت سروس سے برخاستگی اور اے کے سیکشن 25 1969 آئی آر او ڈسچارج یا کے تحت فارم کا دائرہ اختیار۔ سیدھے الفاظ میں سیکشن 25 کو توسیع دی گئی تھی جس کے تحت یہ تفریح کے علاوہ 1969 اب ہم اس کے پیج نمبر 6 پر ہیں۔ ایک ہی ذاتی شکایت کے ازالے کے لیے ایک فارم بھی فراہم کیا۔ 1969 اسٹینڈنگ آرڈر کے تحت 1968 2008 آئی آر اور 2002 آئی آر او کا 4 مرحلہ کے صنعتی تعلقات نے منسوخ کر دیا۔ آئی آر 1969 کی منسوخی اور 1969 آئی آر 11 آرڈیننس 2012 جسے صنعتی تعلقات ایکٹ کے ذریعے مزید منسوخ کر دیا گیا۔ صنعتی تعلقات ایکٹ 2012 کے سیکشن 387 نے فراہم کیا کہ 2008 آئینی 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 5 قانون سازی کے اختیارات کسی صورت کے متعلق 2010 صمورتی قوانین ساز فہرست جس میں شامل ہے کہ آئٹم نمبر 26 اور 27 مزدوروں اور ٹریڈ یونین کے بہبود سے متعلق تھا۔
چھوڑ دیا کیونکہ اس پر قانون سازی کرنے اختیار صوبائی کو دیا گیا تھا۔ حکومتیں کی شق نمبر 6 فراہم کی گئی ڈبل اے تام آئین کے آرٹیکل 270(12) کے 18 تاریخ تک کے کنٹریکٹ لسٹ کو چھوڑنے کے باوجود آئینی ترمیم ایکٹ 2010 میں درج کسی بھی معاملے میں مذکورہ فہرست کے آغاز سے فوراً پہلے نافذ کیا جائے۔ ترمیم اس وقت تک نافذ رہے گی جب تک کہ اس کی تبدیل نہ کیا جاتا، منسوخ نہیں کیا جاتا۔ مجاز اتھارٹی کی طرف سے ترمیم غروب آفتاب کی قانون سازی جو قانونی اخلاق کی طرف لے جاتی ہے۔ مرحلہ صنعتی تعلقات ایکٹ 2008 کی فوری منسوخی کا سامنا۔ اپریل 2010 کو چاروں صوبوں نے اس سے متعلق الگ الگ قوانین بنائے۔ نمبر 1 آئین 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 تمام قوانین کے ذریعے ہم آہنگ قانون سازی کی فہرست کو چھوڑنے کے باوجود مذکورہ فہرست میں درج ذیل معاملات میں سے کسی کے حوالے سے بشمول آرڈیننس، آرڈر، رولز، بائی لا اور ریگولیشن پاکستان یا اس کے کسی بھی حصے میں نافذ العمل اطلاعات اور دیگر قانونی اطلاعات 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 کے شروع ہونے سے فوراً پہلے آپریشن جاری رہے گا جب تک مجاز اتھارٹی کی طرف سے تبدیل، منسوخ یا ترمیم نہ کی جائے تب تک مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے پیج نمبر 7 ہے۔ اس کے بعد کی سول پٹیشن نمبر صفحہ نمبر 6 ذاتی شکایت کے ازالے کے لیے ایک فارم کو بھی فراہم کیا۔ صنعتی تعلقات کی منسوخ کر دیا۔ 1969 صنعتی تعلقات ایکٹ 2008 کے سیکشن 87(3) فراہم کیا۔ مذکورہ قانون 30 تاریخ کو منسوخ کر دیا جائے گا جب تک کہ پہلے کے موقع کو منسوخ نہیں کیا جاتا۔ اپریل 2017 آئینی 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 5 مرحلہ قانون سازی کے اختیارات کی صورت کو منتقلی 18ویں آئینی 12/1 ترمیم ایکٹ 2010 صمورتی قانون ساز فہرست اس میں شامل ہے۔ آئٹم نمبر 26 اور 27 مزدوروں اور ٹریڈ یونین کی بہبود سے متعلق تھا، چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس پر قانون سازی کرنے کا اختیار صوبائی کو دیا گیا تھا۔ حکومتیں شق نمبر 6 کو فراہم کی گئی ڈبل اے تام آئین کے آرٹیکل 270 18 تاریخ کے کنٹریکٹ لسٹ کو چھوڑنے کے باوجود آئینی ترمیم ایکٹ 2010 میں درج کسی بھی معاملے میں مذکورہ فہرست کے آغاز سے فوراً پہلے نافذ کیا جائے۔ ترمیم اس وقت تک نافذ رہے گی جب تک اسے تبدیل نہیں کیا جاتا، منسوخ نہیں کیا جاتا۔ مجاز اتھارٹی کی طرف سے ترمیم غروب آفتاب کی قانون سازی جو کہ قانونی اخلاق کی طرف سے لی جاتی ہے۔ صنعتی تعلقات ایکٹ 2008 کی فوری منسوخی کا سامنا۔ اپریل 2010 کو چاروں صوبوں نے اس سے متعلق الگ الگ قوانین بنائے۔ 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 تمام قوانین کے ذریعے ہم آہنگ قانون سازی کی فہرست چھوڑنے کے باوجود مذکورہ فہرست میں درج ذیل معاملات میں سے کسی کے حوالے سے بشمول آرڈیننس، رولز، ریگولیشن اور پاکستان یا اس کے کسی بھی حصے میں نافذ العمل اطلاعات اور دیگر قانونی آلات 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 کے شروع ہونے سے فوراً پہلے آپریشن جاری رہے گا جب تک کہ مجاز اتھارٹی کی طرف سے تبدیل، منسوخ یا ترمیم نہ کی جائے تب تک مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ صفحہ نمبر 7 مزدوروں کی فلاح و بہبود اور ٹریڈ یونین کی ریگولیٹ کرنا جبکہ وفاق میں سطح پر 30 اپریل 2010 کے بعد لیبر کوڈز لیبر اپیلنٹ ٹریبیونل کے طور پر کام کرنے کے لیے ضبط کر لیا گیا۔ اس جگہ کو پُر کرنے کے لیے کوئی این آئی آر سی اس کے ساتھ وفاقی قانون نہیں
صنعتی تعلقات آرڈیننس 2008 اور قانون کی منسوخی کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ صنعتی مسائل کے ازالے کے لیے فورم کے نشاندہی کے لیے خلا پیدا کیا گیا تھا۔ دائرہ کار سے باہر ادارے سے متعلق معاملات سے متعلق تنازعات صوبائی لیبر قانون کی آخری یہ معاملہ اس کے سامنے لایا گیا ہے۔ عدالت آئی آر، ایس سی ایم آر، پی آئی اے، امپلائیز مقابلہ فیڈریشن آف پاکستان 2011۔ اس عدالت نے معاملے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد 1254 کو منسوخ کرنے کے بعد بحال نہیں کیا جائے گا۔ 1968 آئی آر او۔ اس طرح یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آئی آر 2008 ٹریڈ یونین جو کہ ایک صوبے کے اندر کام کر رہی ہیں ان سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اس صوبے میں نافذ کردہ لیبر قوانین کے تحت ورک مین کے ساتھ مذکورہ کے تحت فراہم کردہ مناسب علاج بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قانون سازی کے سیکشن 47 کے ذریعے پی آئی آر 2010 صوبہ پنجاب میں لیبر اپیلیٹ ٹریبیونل کے سامنے علاج فراہم کیا گیا ہے۔ اس طرح صوبہ بلوچستان میں بھی بی آر کے سیکشن 25 کے تحت صنعتی تعلقات کمیشن سامنے ہے اور 2010 کا علاج صوبہ خیبر پختونخوا کی دفعہ 48 اور 51 کے لحاظ سے اپیل کا علاج لیبر کے سامنے فراہم کیا گیا۔ 2010 کی آئی آر عدالت لیبر اپیلیٹ ٹریبیونل صوبہ سندھ میں بطور کو بحال کیا گیا، لہذا اس کے سیکشن 25 کے لحاظ سے 2008 آئی آر صنعتی متعلق صوبائی قوانین کے نفاذ کے بعد تنازعات جن لوگوں کو کوئی شکایت اور مناسب سے رجوع کر سکتے ہیں متعلقہ صوبائی قانون کے تحت فراہم کردہ فورم۔ مذکورہ بالا مقدمہ قانون کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ وقفے کے دوران جب کوئی صنعتی تعلقات کا قانون نہیں تھا، 30/4/2010 ڈبلیو ای ایف مدت میدان میں کارکنوں کے عام قوانین کے تحت علاج کیا گیا۔ اس وقت کیونکہ خصوصی قانون کے عدم موجودگی میں عام قوانین خلا کو پور کرنے کے لیے آگے آئے اور آئی آر کا 2012-7 مرحلہ آخر کار وفاقی حکومت نے اس سے متعلق قانون سازی کی اور بین الاقوامی اداروں میں مزدوروں اور ٹریڈ یونین کے بہبود کے ذریعے موجودہ سے متعلق 3 نمایاں تبدیلیاں آئی آر کے 2012 کے بحث جسے ہم مقدمے کے اس ٹکڑے میں دیکھا اور وہ ابھی ہم اس کے پیج نمبر 8 پر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اصطلاح صنعتی تنازعہ کے دائرہ کار کی توسیع، دوم اصطلاح کارکن کی مختلف تعریف اور آخر میں این آئی آر سی کا دوبارہ قیام، لیکن اس بار مختلف افعال کے ساتھ، بشمول ایک کارکن کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے ایک فورم کے طور پر اور بین الصوبائی اداروں کے آجر 14.2 جہاں تک 2012 کے آئرے کی پہلی مخصوص خصوصیت پر روشنی ڈالی گئی۔ یہاں پر ہم نوٹ کرتے ہیں کہ بہت تاریخ کی سادہ پڑھنے کو 2022 کی سول پٹیشن نمبر 2022 کی سول 2022 کی سول پٹیشن
2022 کی سول پٹیشن نمبر 34 صفحہ 2022 کی سول پٹیشن چلتے ہیں. دو ہزار بائیس کی سول 13 14 ڈیوٹی ججمنٹ. 2022 کی سول امرا ججمنٹ کو بنانا چاہیے ایسا. 2022 کی سول 2022 کی